السلام علیکم ویورز، دس از عائشہ عمر ہیئر اور آپ آج ناول ریڈ کر رہے ہیں احساس محبت بائے عائشہ عمر۔ ہوپ سو آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور خوشحال ہوں گے۔ تو پلیز کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور آنے والی ویڈیو کے لیے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے انشاءاللہ۔ لیکن پلیز نیو کمرس ہیں، ہمیں ذرا تھوڑا اپریشیٹ کیجئے، ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے اور ضرور دیکھیے، ہماری محنت کو تھوڑا سا سراہا جائے۔ نئے رائٹرز اٹھے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو ضرور خوشی ہوگی۔ تو لیٹس سٹارٹ۔ ماما چلی گئی ہیں نا؟ ندا آہستہ سے بولی۔ بچہ رو رو کر سر ہلانے لگا۔ ندا نے اپنی باہوں میں بھرا، ماتھے پر بوسہ دیا اور بولی، پتہ ہے جب دل بہت روئے تو آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، لیکن ماں ہمیشہ دل میں ہوتی ہے۔ بچہ اس کے سینے سے لگ کر روتا رہا اور ندا اسے چپ کراتی رہی، جیسے کسی اور کا بچہ نہیں، اس کا اپنا ہو۔ لیکن جیسے ہی وہ بچے کو سلا کر باہر نکلے، اس کے قدم تیز ہو گئے، اس کی سانسیں بھاری ہونے لگیں۔ وہ سیدھی واش روم کی طرف گئی، دروازہ بند کیا اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ پہلے بس سانسیں تھیں، پھر آنکھوں سے خاموشی ٹپکنے لگی۔ امی میں تھک گئی ہوں، میں ٹوٹ چکی ہوں۔ ندا نے ہونٹ بھینچے، آنکھیں بند کی اور جیسے اندر کی ساری چیخیں ایک لمحے میں باہر نکل آئیں۔ امی مجھے آپ کی گود میں سر رکھ کر لیٹنا ہے، جیسے پہلے سو جاتی تھی۔ آپ کہاں چلی گئی؟ آپ کو واپس آنا ہوگا، آپ کو واپس آنا ہی ہوگا۔ مجھے نہیں پتا کیسے، بس آپ ابھی واپس آئیں، مجھے بات کرنی ہے ابھی، بس ابھی۔ وہ زور سے آئینے سے باتیں کرتی رہی، جیسے اماں سن رہی ہوں، پھر اچانک وہ زمین پر بیٹھ گئی، پیٹھ دیوار سے لگا لی اور ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ ندا کو معلوم نہیں تھا، باہر ایک سایہ کھڑا اسے دیر سے سن رہا ہے، ایک خاموش مرد جو اب پہلی بار کسی کی تکلیف میں خود کو کمزور محسوس کر رہا ہے۔ ایان شاہ۔ وہ پہلی بار کسی عورت کی سسکیوں سے ڈر گیا تھا، کیونکہ وہ آوازیں شاید اس کے دل کو چیر گئی تھی۔ ایان شاہ اپنے ہاتھ میں فائل پکڑے ہوئے ایک کمرے سے نکل رہا تھا، پورے دن کی تھکن چہرے پر تھی، لیکن قدم ابھی بھی باوقار تھے۔ ایک دروازہ نیم بند، آوازیں آ رہی تھیں۔ پہلے تو اس نے نظر انداز کرنے کی کوشش کی، مگر پھر کانپتی آواز اس کے قدم جکڑ لیتی۔ امی میں تھک گئی ہوں۔ وہ آواز روتی ہوئی، ٹوٹی ہوئی ٹٹلی کی طرح، مگر دل میں تیر کی طرح پیوست۔ ایان کے ہاتھ فائل پھسلتے پھسلتے رہ گئی۔ اس نے آہستگی سے قدم بڑھائے، دروازے کے قریب آیا اور آواز صاف سنائی دینے لگی، امی مجھے آپ کی گود چاہیے، ابھی۔ آپ واپس آئیں نا، مجھے بات کرنی ہے، بس تھوڑی سی، ابھی بات کرنی ہے۔ وہ چند لمحے ساکت کھڑا رہا، ایک امیر، مغرور، بے حس کہا جانے والا مرد جس کا دل آج کسی آواز پر ٹھٹک گیا تھا۔ ندا، وہی لڑکی جس کی آنکھوں میں وہ سکون نہ تھا جسے وہ ساری زندگی ڈھونڈ رہا، اور آج اس کی آنکھوں میں طوفان تھا۔ ایان کا ہاتھ دروازے کی طرف بڑھا، ایک لمحے کو لگا کہ وہ دستک دے گا، لیکن نہیں، اس کے اندر کا انا چیخ اٹھی، یہ تمہارا مسئلہ نہیں، تم اس کے کیا لگتے ہو؟ مگر دل، وہ خاموش کھڑا لمحے گن رہا تھا۔ ندا کی آواز اب گھٹ گھٹ کر سسکیوں میں بدل چکی تھی۔ وہ شاید زمین پر بیٹھی تھی، اپنے زخموں کو سینے سے لگا کر رو رہی تھی۔ ایان کی مٹھی بند ہو گئی، اس نے سانس گہری ہوئی۔ پہلی بار اسے لگا جسے کسی کا درد اس کی ہڈیوں تک اتر رہا ہے، مگر وہ بولا نہیں، دروازہ نہ کھولا، صرف پلٹ گیا، آہستہ، خاموش۔ مگر اس کے قدموں میں آج پہلی بار وزن تھا اور دل میں ایک انجان سی خلش۔ کمرے میں خاموشی تھی، جیسے دیواریں بھی اس کی بے چینی محسوس کر رہی تھیں۔ لیمپ کی مدھم روشنی میں ایان شاہ ایک آرام دہ کرسی پہ بیٹھا تھا، ہاتھ میں کتاب تھی مگر نگاہیں کہیں اور۔
صفحہ پلٹتا نہیں، سوچیں پلٹتی رہتی ہیں۔ بار بار ایک ہی آواز گونج رہی تھی اس کے ذہن میں، ندا کی وہ ٹوٹی ہوئی آواز، امی واپس آئیں نا، مجھے ابھی بات کرنی ہے۔ ایان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، کتاب گود میں ڈھک جاتی ہے۔ اسے اپنا بچپن یاد آتا ہے جب اس نے بھی کسی رات ماں کو آواز دی تھی اور ماں نے جواب نہیں دیا تھا۔ وہ زخم پرانا ہے مگر آج کسی اور کے درد نے اسے زندہ کر دیا ہے۔ اس کی سانس تیز تھی، پھر اچانک وہ اٹھا، کمرے میں چکر لگاتا ہے، ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں گھٹی ہوئی ہو جاتی ہیں۔ کون ہے وہ میرے لیے؟ کیوں اس کے آنسو میری نیند چرا لے گئے ہیں؟ اس کی نظر سامنے آئینے پر پڑتی ہے، خود سے نظریں ملانے کی ہمت نہیں۔ پھر وہ آہستہ سے بڑبڑاتا ہے، یہ محض ہمدردی ہے، ہاں صرف ہمدردی۔ لیکن اگلے ہی لمحے وہ اپنی بات کا قائل نہیں رہتا۔ ندا کی آنکھیں، اس کا ٹوٹا لہجہ، وہ سب کچھ ایک فلم کی طرح اس کے ذہن میں گھومتا ہے۔ رات کے 3 بج چکے ہیں، پورے شہر میں سکون ہے، لیکن ایان شاہ کے دل میں طوفان۔ آخری منظر، وہ گھڑی کے پاس آ کر کھڑا ہوتا ہے، باہر اندھیری رات ہے، چاند کی روشنی اس کے چہرے پر پڑتی ہے اور اس کے لبوں پر ایک ٹھنڈی بے بس سی سانس نکلتی ہے۔ مجھے اس لڑکی کی آنکھوں میں سکون کیوں چاہیے؟ صبح کا وقت تھا، اسکول کے بچوں کی آوازوں سے ماحول کچھ ہلکا پھلکا تھا، مگر ندا کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ کسی کو پتہ نہیں چلتا مگر اس کی مسکراہٹ آج گوجر تھی۔ وہ بچوں کو پڑھا رہی تھی لیکن ہر لفظ ایک تھکن چبھی ہوئی تھی۔ اس وقت اسکول کی پرنسپل ایک لفافہ لے کر آتی ہیں۔ مس ندا، آپ کے لیے ایک خاص اپریسیشن انویلپ آیا ہے۔ پچھلے ہفتے آپ کی پرسنل ایفرٹ اور ایک چائلڈ کا ایموشنل ٹراما کا سنبھالنے پر۔ ندا حیران ہو کر لفافہ لیتی ہے، اندر ایک خط ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا ویلنس واؤچر، اسپا، فوڈ، ریسٹ ڈے کا، لیکن خط پر بھیجنے والے کا نام نہیں۔ ندا کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آتی ہے مگر آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ کون ہے؟ کس نے؟ ایان شاہ اپنی گاڑی کے اندر بیٹھا دور سے سارا منظر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ کھڑکی کے پیچھے سے صرف ایک بار ندا کو دیکھتا ہے جو لفافہ ہاتھ میں لیے کھڑی ہے۔ اس کے لبوں پر ایک لمحے کا سکون آتا ہے مگر اگلے ہی پل وہ آنکھیں پھیر لیتا ہے۔ یہ احساس نہیں، بس حساب برابر ہو رہا ہے۔ گاڑی آہستہ سے روانہ ہو جاتی ہے۔ ندا کو پھر وہی محسوس ہوتا ہے، کوئی تھا، کوئی پاس سے گزر گیا مگر وہ دیکھ نہیں پاتی۔ چائے کی مہک، پنکھے کی مدھم آواز اور پرنسپل صاحبہ کی سنجیدہ ایان۔ ایان شاہ فاؤنڈیشن کے تحت بچوں کے لیے ایک خصوصی ٹرپ رکھا جا رہا ہے جس کی نگرانی ذاتی طور پر مسٹر ایان کریں گے۔ ندا کا چہرہ تھوڑا سخت ہو جاتا ہے، وہ بغیر دیکھے بس اپنے رجسٹر میں قلم گھماتی ہے۔ پرنسپل آگے کہتی ہے، ہم چاہتے ہیں مس ندا اس ٹرپ کی لیڈ ٹیچر ہوں۔ آپ کی کارکردگی پچھلے ہفتے شاندار رہی ہے۔ ندا چند لمحے رکتی ہے، پھر مختصر سا سر ہلا دیتی ہے۔ اسی وقت دروازہ کھلتا ہے اور ایان شاہ اندر آتا ہے۔ کمرے میں ایک دم خاموشی چھا جاتی ہے۔ ندا کا دل کچھ لمحے کو جیسے رک جاتا ہے مگر وہ سر جھکائے بیٹھی رہتی ہے۔ ایان کی نظریں سب پر پڑتی ہیں مگر تھمتی ہیں صرف ندا پر۔ اس کے چہرے پر وہی خاموش آگ جو ایان کو بے چین کرتی ہے۔ میں چاہتا ہوں اس ٹرپ میں صرف وہی اسسٹ کریں جو دل سے کام کرتے ہیں، جو بچوں کے درد کو اپنا درد سمجھیں۔ یہ جملہ سیدھا ندا کے دل میں چبھتا ہے۔ وہ آنکھ اٹھا کر پہلی بار سیدھا ایان کی طرف دیکھتی ہے۔ اس کے درمیان ایک لمحے خاموشی طوفان چھا جاتا ہے۔ ندا کے لب تھوڑے تھرتھرائے مگر وہ صرف اتنا کہتی ہے، اگر مقصد بچوں کی خوشی ہے تو میرا ذاتی اختلاف حائل نہیں ہوگا۔ ایان ہلکی سی آنکھوں سے جنبش سے حیرت چھپاتا ہے۔ وہ کچھ کہتا ہے مگر پھر اپنی خاموشی سے سب کہہ دیتا ہے۔
तमाम उस्ताद जा चुके थे। ट्रिप के बच्चों के बैग्स, फर्स्ट एड किट, खाने पीने का सामान सब एक कोने में रखा जा रहा था। निदा झुकी हुई और बैग्स गिन रही थी। दरवाजे के करीब हल्की सी आहट हुई। निदा ने पलट कर देखा। अयान शाह दरवाजे पर खड़ा था, स्याह शर्ट, संजीदा आंखें और वही खामोशी। निदा ने नजरें चुरा ली, फिर दोबारा सामान में मसरूफ़ हो गई। अयान सर्द लहजे में, ये सब अकेली संभाल लेंगी आप? निदा ने बगैर देखे जवाब दिया, आदत है। एक लम्हे की खामोशी, फिर अयान अंदर आया, आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए निदा के करीब। निदा ने महसूस किया वो बहुत करीब आ चुका है। दिल की धड़कन कुछ तेज़ हुई, मगर उसके चेहरे पर वही सख्ती। अयान मध्यम लहजे में, जब इंसान को अपनी माँ का साया छिन जाए तो आदतें खुद ब खुद बदल जाती हैं। निदा की उंगलियां लरज़ गई। उसने एक लम्हे को आंखें बंद की, फिर फ़ौरन खुद को संभाल कर बोली, आपको मेरे बारे में जानने का कोई हक़ नहीं मिस्टर अयान। अयान की आंखों में पहली बार दर्द छलका, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो सिर्फ ज़मीन पर गिरे हुए एक बैग को उठाकर मेज़ पर रखा, फिर आहिस्ता से बोला, कुछ लोग एहसास ज़ाहिर नहीं करते, मगर वो महसूस सब कुछ करते हैं। निदा पलट कर देखती है, मगर दरवाजे पर अब सिर्फ खाली खामोशी थी। अयान जा चुका था। निदा आहिस्ता से बैग पर हाथ फेरती है और खुद से कहती है, काश कुछ लफ्ज़ सिर्फ दिल से निकलकर ज़ुबान पर आ जाते तो शायद आसानी हो जाती। बच्चों की हंसी खुशी से चहकते चेहरे, खिड़कियों पर चमकती रोशनी, निदा बस के दरवाजे पर हर बच्चे को प्यार से चढ़ा रही है। अंदर बैठे अयान शाह सन ग्लासेस लगाए खामोशी से सब कुछ देख रहे हैं। उसकी नज़रें बार बार निदा की तरफ जाती हैं, मगर वो किसी भी जज्बे को जाहिर नहीं होने देता। जब निदा खुद बस पर चढ़ती है तो उसे देखकर कुछ बच्चे शोर मचाते हैं, मैम निदा आप यहाँ बैठें, इधर नहीं इधर, अरे नहीं वो सीट टूट गई। एक बच्चा हंसते हुए कहता है, मैम आप बस शाह सर के साथ बैठ जाएं, आप दोनों को हम क्यूट लगते हैं। निदा ठड़क जाती है। अयान ने चश्मा उतारकर बच्चे को देखा, जैसे कुछ कहने वाला हो, मगर फिर मुस्कुराकर खामोश हो गया। प्रिंसिपल की पीछे से आवाज़ आती है, वक्त ज़ाया ना करें मिस निदा, शाह साहब के साथ बैठ जाएं, रास्ता लंबा है, हम सब अलग अलग नहीं बैठ सकते। निदा की हिचकिचाहट, सख्त चेहरा, मगर कोई और रास्ता नहीं। वो खामोशी से अयान के साथ वाली सीट पर बैठ जाती है। बस चल पड़ती है। चंद लम्हे खामोशी के, बाहर का नज़ारा, बच्चों की हंसी और सीट पर बैठे वो लोग जिनके दिलों में कहानियाँ दफन हैं। अयान आहिस्ता से पूछती है, आप अब भी मुझसे नफ़रत करती हैं? निदा नज़रें खिड़की से हटाए बगैर बोलती है, नहीं, सिर्फ नफ़रत सिर्फ उससे की जाती है जो दिल के करीब हो। अयान लम्हा भर चुप हो जाता है, फिर हल्की सी सांस लेकर कहता है, तो फिर मैं वो खुशनसीब हूँ क्योंकि आपने मुझे कभी करीब आने ही नहीं दिया। निदा की आंखें नम हो जाती हैं, मगर वो जल्दी से दूसरी तरफ मुंह मोड़ लेती है। बाहर धूप चमक रही है और अंदर दोस्त एक दूसरे के साथ बैठे वक्त के इम्तिहान का सामना कर रहे हैं। तमाम बच्चे सो चुके हैं। कैंप के इर्द गिर्द माहौल मुकम्मल सुकून है। एक खेमे से रोने की आवाज़ आती है। निदा फ़ौरन उठती है, सर पर दुपट्टा लपेटकर दुआएं लेकर बच्चे के पास पहुंचती है। अयान आहिस्ता से पीछे आता है। वो बच्चे को तेज़ बुखार की हालत में देखता है, उसके माथे पर हाथ रखता है। निदा दवा देती है और बच्चे के लिए ठंडे पानी की पट्टियाँ रखती है। बच्चा आहिस्ता आहिस्ता सो जाता है और निदा उसकी हालत देखकर काफ़ी फ़िक्रमंद हो जाती है। अयान खामोशी से खड़ा रहता है। निदा की हर हरकत को देखता है, मगर वो कुछ नहीं कहता। बच्चे की हालत में तब्दीली आती है और निदा को तसल्ली मिलती है, लेकिन इसका दिल कुछ और ही कह रहा होता है। वो आहिस्ता से बाहर निकलकर कैंप के किनारे चलने लगती है। बच्चे की हालत में तब्दीली आती है और निदा को तसल्ली मिलती है, लेकिन उसका दिल कुछ और ही कह रहा होता है। वो आहिस्ता से बाहर निकलकर कैंप के किनारे पर चलने लगती है। अयान भी उसके पीछे आता है, मगर खामोशी बरकरार रहती है।
دونوں کا رشتہ ابھی تک ایک نیا اور مشکل سفر بن چکا ہے۔ آسمان پر چاند کی ہلکی روشنی اور رات کی سکونت میں دونوں کی موجودگی محض ایک سنسان منظر کی مانند۔ ایان کچھ کہے بغیر بس ندا کی طرف دیکھتا ہے، جیسے وہ سوچ رہا ہو آخر کب اس سے کچھ کہے گا، لیکن وہ خاموشی اختیار کرتا ہے۔ ندا دھیما لہجہ: ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے، صرف مجھے ہی کرنا پڑتا ہے، کسی کے ساتھ کبھی نہیں۔ ایان کچھ لمحے کے لیے رکتا ہے، پھر آہستہ سے جواب دیتا ہے، ایان، شاید کچھ باتوں کا اظہار ضروری نہیں ہوتا۔ ندا بغیر کچھ کہے واپس خیمے کی طرف بڑھ جاتی ہے۔ ایان پھر خاموشی سے اسے دیکھتا ہے۔ سب بچے گہری نیند میں ہیں، کیمپ کا ماحول سکون سے بھرپور ہے۔ ندا کا دل بوجھل ہے، آنکھوں میں نم، اور وہ فجر کی نماز کے لیے جاگتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور اضطراب کی جھلک ہے۔ وہ ٹینٹ کے اندر چپکے سے نماز پڑھ رہی ہے اور اس دوران آہستہ آہستہ آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں۔ ندا دعا میں روتے ہوئے: اللہ کے سامنے مجھے ڈر لگتا ہے۔ اللہ میری دل کی حالت جانتا ہے۔ میرے گھر والے بابا کا آدمی آ گیا تھا۔ اللہ تو نے ہی تو مجھے دیکھنا تھا، تو ہی میرا سہارا ہے۔ میرے دل کی بات سنے، میری عزت کو بچا لے۔ امی جی، آپ بھی مجھے یاد آ رہی ہیں۔ میری کمزوری، میرے اندر کی ہمت، یہ سب ختم ہو رہی ہے۔ اللہ میری مدد کر۔ امی جی آپ آ جاؤ، میں اکیلی ہوں، میں کیا کروں، اکیلی ہو گئی ہوں، بہت ڈر لگتا ہے۔ ندا کی آواز میں اتنی شدت ہوتی ہے کہ اس کے اندر کا درد، خوف صاف محسوس ہوتا ہے۔ وہ اپنی دعا مکمل کرتی ہے، لیکن دل میں ایک خوف ہے، وہ اسے چین سے نہیں ہٹنے دیتا۔ نماز کے بعد اس کی آنکھیں چھٹی ہوتی ہیں، کھٹی ہوئی ہیں، جیسے کسی بہت بڑی آزمائش سے گزر رہی ہو۔ کیمپ میں سناٹا ہے اور ندا کا دل تھم سا جاتا ہے۔ اسی وقت ایان خیمے سے باہر کھڑا ہوتا ہے۔ ندا کی رونے کی آواز سن کر اس کا دل بھی کچھ محسوس کرتا ہے، لیکن اس کے قریب نہیں آتا۔ وہ اندر سے خود کو اس میں شامل کرنے کی ہمت نہیں پاتا۔ ندا آہستہ سے اپنے جذبات کو سمیٹ کر اٹھتی ہے اور باہر کی جانب قدم بڑھاتی ہے۔ وہ اتنی سے گزر کر اس کے سامنے آتی ہے، لیکن اس کی نظریں چھپی ہوئی ہیں۔ ایان خاموش رہتا ہے، لیکن وہ ندا کی آنکھوں میں دکھ اور درد کو دیکھ سکتا ہے جو اسے بھلا نہیں سکتا۔ پارٹی عروج پر تھی، چھوٹے چھوٹے معصوم چہرے، رنگ برنگے غبارے، نرم سی موسیقی اور ہر طرف قہقہوں کی گونج۔ فضا میں خوشبو تھی، کیک، خوشی اور زندگی کی۔ ندا آج پہلی بار واقعی ہنس رہی تھی۔ ایک بچی کو اپنے بازو میں جھلاتے ہوئے وہ خود بھی جھومنے لگی۔ ندا کی ہنسی ایسے تھی جیسے صدیوں بعد کوئی چٹان ٹوٹ کر نرمی کو محسوس کرے۔ اس کی آنکھوں میں روشنی تھی اور دل میں کچھ دیر کے لیے درد نہیں تھا۔ کسی بچے نے چاکلیٹ سے اس کا گال رنگ دیے۔ وہ ہنسی زور سے، ایک اور بچے کا ہاتھ پکڑ کر گھمایا۔ وہ گھومی، آنکھیں بند کی جیسے کسی سحر میں ہو، مگر اچانک جیسے سب رک گیا۔ ندا کے چہرے کے رنگ اترنے لگا، مسکراہٹ جیسے کسی نے دھند میں لپیٹ لی ہو۔ اس کی سانسیں رکی، پلکیں جھپکیں اور آنکھوں کے گوشے بھیگنے لگے۔ ندا دل میں: امی، یہ مسکراہٹ آپ کے بغیر ادھوری ہے۔ میں خوش تو ہوں، لیکن آپ کے بغیر کیوں؟ اس نے جھولا رکنے دیا، بچی کو چپکے سے کسی اور کے حوالے کیا۔ ہاتھ تھرتھرا رہے تھے۔ وہ ہال سے نکل گئی، خاموشی سے۔ کوریڈور سنسان، خاموش، ادھورا۔ وہ آئینے کے سامنے رکی، خود کو دیکھا۔ ندا جو اب ماں کے بغیر خود کو ماں جیسا دکھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ندا روتی ہوئی کانپتی آواز میں: امی، میں ٹوٹ رہی ہوں امی، آپ کیوں چھوڑ گئی؟ میرا دل چیخ رہا ہے اور کوئی نہیں ہے جو سنے۔ امی آپ واپس آ جائیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس آپ۔ وہ زمین پر بیٹھ گئی، ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپا۔ سسکیوں کی آواز اسے خاموش کوریڈور میں گونجنے لگی اور دور ایک سایہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا: ایان شاہ اگین۔
اس کی آنکھیں ہی دیکھ رہی تھی، وہ لمحہ جب ایک لڑکی کی مسکراہٹ اس کے اندر کے خون رسا رہی تھی۔ ایان نے آنکھیں بند کی، دل میں ایک بے نام سی چبھن جاگی۔ کوئی ہمدردی نہیں، بس ایک خاموش طرف۔ ایان دل میں، یہ لڑکی دکھ چھپانا جانتی ہے، لیکن شاید کوئی اسے دیکھ رہا ہے، پہلی بار۔ ندا آنکھوں سے آنسو پوچھ کر اٹھی، آنکھیں سرخ تھیں۔ وہ پلٹی اور اس کے قدم تھم گئے۔ سامنے دیوار سے ٹیک لگائے ایان شاہ کھڑا تھا۔ سفید شرٹ کی آستین تھوڑی سی چڑھی ہوئی، چہرے پر سنجیدگی اور ایک خاموش چادر، اور آنکھوں میں وہ تاثر جو ندا کو پل میں ننگا کر گیا۔ ندا کو ایک لمحے کے لیے سانس روک لیا۔ ندا کانپتی آواز میں، آپ یہاں؟ ایان نے ایک پل آنکھوں میں الجھی ہوئی نمی کو روکا، پھر سیدھا ہو گیا۔ ایان، میں بس گزر رہا تھا، تمہیں دیکھا تو رک کر۔ کوئی کام تھا؟ لیکن اب ٹھیک ہو تم؟ ندا نے نظریں جھکائیں۔ یہ اس کے لیے یہ لمحہ جیسے عزت و غیرت کے دھاگے سے لٹکا تھا۔ وہ سر ہلانے کے علاوہ کچھ نہ کہہ سکی۔ ایان نے ایک نظر اور ڈالی، گہری خاموشی، جیسے کچھ کہہ کر بھی کچھ نہ کہا ہو، اور آگے بڑھ گیا۔ ندا وہیں کھڑی، دل کی دھڑکن سے ہاتھ کانپنے لگے۔ سین چینج، اگلی صبح، اسکول اسٹاف روم۔ ٹیچر ہبا، جو ہمیشہ خود کو ندا سے بہتر سمجھتی تھی، دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ جیسے ہی ندا داخل ہوئی، اس نے فوراً جملہ اچھالا۔ ہبا طنزیہ انداز میں، آہا، ہماری اسٹار ٹیچر آ گئی۔ ٹیچر ہبا، جو ہمیشہ خود کو بہتر سمجھتی تھی، دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ جیسے ہی ندا اندر داخل ہوئی، اس نے فوراً جملہ اچھالا۔ ہبا طنزیہ انداز میں، آہا، ہماری اسٹار ٹیچر آ گئی ہیں، جنہیں ہر کام خود ہی کرنا آتا ہے۔ لگتا ہے ہمیں تو بس تالیاں بجانے کے لیے رکھا گیا ہے۔ ندا چونکی، پھر نرم لہجے میں بولی، ندا، میں نے کبھی کسی کا حق نہیں چھینا۔ میں نے کبھی کسی کا حق نہیں چھینا بیا، میں تو بس اپنے حصے کا کام کرتی ہوں۔ بیا آگے بڑھی اور زور سے کرسی کھینچی۔ ہبا جھنجھلا کر، نہیں ندا، تم سب کچھ خود کر کے ہمیں نکما ثابت کرتی ہو، اور کل والی پارٹی تم ہی ہیرو بن گئی ہو، باقی لوگ کیا سائیڈ رول میں تھے؟ اس لمحے ندا کے چہرے پر سکون، ہلکا سا لرزا، لیکن اس نے کچھ نہ کہا۔ لیکن دور کھڑا ایان، جو ایک ریویو میٹنگ کے لیے آیا تھا، یہ سب سن رہا تھا، اور پہلی بار اس کے دل میں ندا کے لیے تحسین سے زیادہ تحفظ کا جذبہ جاگا۔ اس ہفتے کا ٹیسٹ بچوں کے ایموشنل انٹیلیجنس سے متعلق تھا۔ تمام ٹیچرز کو کچھ صورتحال دی گئی تھی، جن پر انہیں بچوں کو ڈیل کرنے کے طریقے بتانے تھے۔ ایان شاہ کا انداز اس بار اور بھی سخت تھا۔ وہ ایک کارنر میں بیٹھا سب کو بڑی گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ پہلی ٹیچر نارمل جواب، دوسری ٹیچر کتابی انداز، تیسری ہچکچاہٹ، پھر باری آئی ہبا کی۔ وہ اعتماد سے آگے بڑھی، ہیلز کی آواز پورے ہال میں گونجی۔ ہبا مسکرا کر، سر، اگر کوئی بچہ غصے میں ہو تو میں سب سے پہلے اسے تھوڑا سا نظر انداز کروں گی، اسے غصہ کرنے دوں گی۔ جب وہ تھک کر خود ہی خاموش نہ ہو جائے، اس وقت تک میں اسے نہیں چھیڑوں گی۔ ایان ابرو اٹھا کر، نظر انداز؟ ایان سخت لہجے میں، یعنی ایک جذباتی طور پر بے چین بچہ چیخ رہا ہو، آپ کو دیکھ رہا ہو، اور آپ اس کی بے بسی کو اس وقت صرف اس لیے نظر انداز کریں گی کہ وہ تھک جائے۔ ہبا کا چہرہ لمحہ بھر تو مرجھایا، آواز میں ہلکی لرزش، سر، سب کا اپنا طریقہ ہوتا ہے۔ ایان گہری آواز میں، طریقہ تبھی درست ہوتا ہے جب نتیجہ مثبت نکلے۔ اگر کل کو وہی بچہ خاموش ہو کر اندر سے ٹوٹ گیا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟
کمرے میں لمحہ بھر کو سناٹا چھا گیا۔ ایان کٹھور مگر سچ بولتی آواز میں، ٹیچنگ رویے کا نہیں، موجودگی کا نام ہے ہبا۔ ایسی موجودگی جس میں بچہ یہ محسوس کرے کہ کوئی اس کے ساتھ ہے، اور آپ ان لوگوں میں سے نہیں لگتی جو اس لمحے میں کسی کا ہاتھ تھام سکیں۔ ہبا کا چہرہ ایک دم لال ہو گیا، مگر آنکھوں میں آنسو تھے، صرف ایک جلتا ہوا سوال چھپا تھا۔ سب ٹیچریں نظریں چرا رہے تھے۔ نیدا نے نیچے نظریں کر لی، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون اتر آیا تھا۔ سب ٹیچرز جا چکے تھے۔ نیدا کچھ فائلز سمیٹ رہی تھی۔ باہر اندھیرا ہو چکا تھا۔ کلاس روم میں صرف ایک چھوٹی روشنی جل رہی تھی۔ ایان شاہ خاموشی سے اندر داخل ہوا۔ شام کا وقت، تمام انٹرویوز ختم ہو چکے تھے۔ نیدا اپنی فائلز سمیٹ رہی تھی۔ ایان ابھی تک وہیں بیٹھا ہے، نظریں اسی پر جمی ہوئی تھیں۔ ایان گہرے، تھوڑے رکے ہوئے لہجے میں، مس نیدا، آپ سے ایک سوال رہ گیا تھا۔ نیدا چونک کر رکی، پلٹ کر پیچھے دیکھا۔ نیدا، لہجہ ہلکا سا سخت مگر تھکن زدہ۔ جی؟ ایان سیدھے دیکھتے ہوئے، کل کا سوال یاد ہے؟ اگر ایک بچہ جذباتی طور پر ٹوٹا ہوا ہو، رو رہا ہو، غصے میں ہو، تو آپ کیا کریں گی؟ نیدا نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کی، جیسے کوئی پرانا زخم پھر سے ہرا ہو گیا ہو۔ پلکیں لرزی، مگر آواز میں ایک ٹھہرا ہوا کرب تھا۔ نیدا، مدھم مگر مضبوط لہجہ، میں اسے نظر انداز نہیں کروں گی۔ میں اسے بولنے دوں گی، جتنا بولنا چاہے بولنے دوں گی۔ پھر اسے ایک بار گلے لگا کر بس یہ کہوں گی، میں کہیں نہیں جا رہی، تم رو لو، ناراض ہو جاؤ، غصہ کر لو، لیکن میں یہیں ہوں۔ کیونکہ سر، کسی کے چلے جانا سب سے زیادہ توڑ دیتا ہے۔ کمرے میں خاموشی پھیل گئی۔ ایان کا چہرہ سنجیدہ رہا، آنکھوں میں ایک انجانی گہرائی اتری۔ ایان آہستہ آواز میں، دلچسپ جواب۔ نیدا نے نظریں چرائی، فائلز بند کرنا شروع کی، مگر ایان کا سوال اس لمحے پھر گر گیا۔ ایان آہستہ مگر چپتا ہوا، یہ جواب تجربے سے آیا ہے یا کسی ڈر سے؟ نیدا کا ہاتھ فائل پر رک گیا۔ وہ چند لمحے ساکت رہی، پھر بنا نظریں اٹھائے بہت دھیمے لہجے میں بولی، نیدا، جن لوگوں نے بے عزتی سہ لی ہو، وہ دوبارہ سہنے کے قابل نہیں رہتے، اور جن کا سب کچھ چھن گیا ہو، ان کے پاس صرف ایک امید بچتی ہے کہ وہ کسی اور کا سب کچھ بن جائیں۔ ایان کا سینہ جیسے ایک پل کو ساکت ہوا۔ اس کا سوال ختم ہو چکے تھے، مگر دل میں ایک خاموش ہار کی گونج باقی تھی۔ کمرے میں خاموشی چھا چکی تھی۔ ایان کچھ پل نیدا کو دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے مڑ گیا۔ وہ پہلی بار سمجھا، نیدا کی خاموشی صرف سکون نہیں، صبر بھی تھی۔ اس ہفتے کا چیلنج تھا، ایموشنلی ڈسٹربڈ بچے سے کیسے ڈیل کریں۔ مسٹر ایان شاہ نے سب ٹیچرز کے سامنے سوال رکھا، اگر ایک بچہ گہری ذہنی تکلیف میں ہو، چیخ رہا ہو، رونا نہیں روک پا رہا، تو آپ کا ردعمل کیا ہوگا؟ ٹیچر نے اپنی تھیوری دی۔ کچھ نے کہا وہ بچہ سائیکولوجسٹ کے پاس لے جائیں گی، کچھ نے کہا وہ ڈسٹرکٹ ہیڈ سے بات کریں گی۔ پھر باری آئی بیا کی۔ بیا نے بڑے اعتماد سے کہا، میں بچے کو سمجھاؤں گی، رونا کمزوری ہے، اسے ٹف بننے کا کہوں گی، جیسے میں ہوں۔ سناٹا چھا گیا۔ ایان نے ہلکا سا سر ہلایا اور کہا، اور مس نیدا؟ بیا نے فوراً جملہ کسا، سر، ان سے پوچھنے کا کیا فائدہ؟ انہوں نے تو پچھلے ٹیسٹ میں بھی سب کچھ خود ہی سنبھال لیا تھا، ٹیم ورک ان کو پسند نہیں۔ نیدا نے خاموشی سے اسے دیکھا، پھر گہرے سانس میں بولی، نیدا پرسکون مگر اثردار آواز میں بچے کو کہنے دوں گی، جتنا کہنا ہے کہنے دوں گی، پھر اسے گلے لگاؤں گی اور بس اتنا کہوں گی، میں چلی نہیں جاؤں گی، کیونکہ جب کوئی رو رہا ہوتا ہے نا، تو اسے سلجھانے سے زیادہ ضروری ہوتا ہے
کہ وہ محسوس کرے کہ کوئی اس کے ساتھ ہے، بنا شرط کے۔ پورا ہال خاموش تھا۔ ہیبا نے تلخی سے ہنکارا اٹھا، واہ، ڈائلاگ تو سالڈ ہے، لیکن کام بھی کر لیتی تو اسکول کے بچوں کا بھلا ہوتا۔ ندا نے اپنی نظریں سیدھی ایان پر کی۔ کام کرنا آتا ہے بیا، لیکن سب کچھ خود ہی سنبھالتی ہوں، اس لیے کہ جب آپ کسی پر بھروسہ کرتے ہیں اور وہ بھی ٹوٹ جائے تو دوسرے کو بھی تکلیف دینا نہیں چاہتے۔ ایان کا چہرہ سخت تھا، مگر اندر کچھ ٹوٹ سا رہا تھا۔ اعلان ہوا، اس ویک کی ونر مس ندا۔ اسکول کے ہال سے سب لوگ واپس جا چکے تھے۔ بچے، اساتذہ، آرگنائزر سب خوش تھے، لیکن ایک شخص تھا جو خاموش کرا تھا، مسٹر ایان شاہ۔ وہ اب بھی اسی جگہ کھڑا تھا جہاں ندا نے اسے جواب دیا تھا۔ وہ جملے گونج رہے تھے، جب آپ کسی پر بھروسہ کرتے ہیں اور وہ بھی ٹوٹ جائے تو دوسروں کو تکلیف نہیں دینا چاہتے۔ اس نے آہستہ سے اپنی جیب سے فون نکالا اور کونے میں کھڑی ہوئی ندا کو دیکھنے لگا۔ وہ بچوں کے ساتھ کھڑی تھی، لیکن اس کی آنکھیں ہنستی ہوئی نہیں لگ رہی تھیں، جیسے وہ باہر سے مسکرا رہی ہو مگر اندر اب بھی ایک طوفان تھا۔ ایان دل میں، یہ لڑکی، اس کا درد باقی سب لوگ کیوں نہیں دیکھ پاتے؟ یہ صرف مجھے ہی کیوں محسوس ہوتا ہے؟ وہ اس لمحے خود سے ناراض تھا۔ مجھے اس سے فرق نہیں پڑنا چاہیے تھا، لیکن پڑ رہا ہے۔ یہ ہمدردی ہے یا کچھ اور؟ ایک بچہ ندا کا ہاتھ پکڑ کر زور سے ہنسا۔ ندا نے بھی دل سے ہنسی اور اسی لمحے اس کی آنکھوں سے ایک آنسو گر پڑا۔ ایان نے قدم خود بخود پیچھے ہٹے۔ وہ پیچھے مڑا اور بنا کچھ کہے تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ آج اسکول میں ہر طرف خوشی کا ماحول تھا۔ ندا کی زندگی میں ایک نیا موڑ آیا تھا۔ وہ اپنی MBA کی آخری امتحان میں ٹاپ کر چکی تھی اور اس کا نام اور تصویر آج اخبار میں چھپ چکی تھی۔ اس کے چہرے پر وہی مسکراہٹ تھی جو ایک کامیاب انسان کے چہرے پر ہوتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی، جیسے کوئی خواب پورا ہوا ہو۔ ندا دل سے، آخر کار میری محنت کا پھل مل ہی گیا۔ میری تصویر اخبار میں چھپی ہے اور میں نے یہ سب خود حاصل کیا ہے۔ اب مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ میں نے ثابت کر دیا کہ میں سب کچھ کر سکتی ہوں۔ وہ اسکول کے اسٹاف روم میں داخل ہوئے۔ اس نے سب اساتذہ کو دعوت دی کہ وہ آج اس کے ساتھ چائے پئیں۔ اس کی یہ دعوت نہ صرف خوشی کا موقع تھی بلکہ یہ اس کی کامیابی کا جشن بھی تھا۔ ندا نے سب کو بتایا وہ اس خوشی کا کچھ حصہ ان کے ساتھ بانٹنا چاہتی ہے، کیونکہ انہی کی حمایت سے وہ یہاں تک پہنچی ہے۔ ندا سب کو دعوت دیتے ہوئے، آج میں آپ سب کے ساتھ اپنی خوشی بانٹنا چاہتی ہوں۔ میری کامیابی آپ کے بغیر ممکن نہیں تھی، تو آئیں کچھ پل چائے کے ساتھ گزاریں اور خوشی منائیں۔ سب اساتذہ مسکراتے ہوئے اس کی دعوت قبول کی اور ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے چائے پینے لگے۔ ندا کی خوشی میں ایک خوشبو تھی اور وہ احساس تھا کہ اس نے اپنے خوابوں کی حقیقت بدل لیا ہو۔ چھوٹا سا کمرہ، سب اساتذہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ندا اس کے چہرے پر ایک معصوم سی مسکراہٹ چائے کا کپ کے ساتھ سب کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ایان بھی اس کمرے میں آتا ہے۔ اس کی نظریں ندا پر جمی ہوتی ہیں، جیسے وہ اس کامیابی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، لیکن اس کی آنکھوں میں وہی پراسرار خاموشی تھی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہ رہا ہو مگر نہ کہہ پا رہا ہو۔ ایان دل سے، یہ لڑکی ہمیشہ اپنی مسکراہٹ کے پیچھے چھپے ہوئے درد کو کیسے چھپاتی ہے؟ وہ کامیاب ہو گئی ہے، لیکن کیا وہ سچی خوشی محسوس کر رہی ہے؟ ندا مسکرا کر، مسٹر ایان، آپ بھی بیٹھیں اور چائے پئیں۔ اس لمحے کو ہمارے ساتھ گزاریں۔ ایان، شکریہ مس ندا۔ اس نے ندا کی طرف ایک نظر ڈالی اور پھر چائے کا کپ تھاما۔ وہ اس کی کامیابی سے متاثر تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی پریشانی تھی۔ وہ یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ندا کی اندرونی دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ ندا خود میں، یہ سب کچھ میں نے اپنی مرضی سے کیا ہے۔ میرے والدین نہیں ہیں، میری زندگی کا کوئی
کا کوئی نہیں ہے، لیکن میں نے یہ سب اپنے لیے کیا ہے، اب کوئی مجھے روک نہیں سکتا۔ وہ مسکراتے ہوئے چائے پی رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں چھپی ہوئی ادھوری کہانی ابھی بھی باقی تھی۔ چائے کا کمرہ خوشگوار باتوں سے، ہنسی مذاق سے گونج رہا تھا، لیکن ایان کی نظریں ندا پر مرکوز تھیں۔ اس نے دیکھا کہ ندا اپنی کامیابی کے باوجود اندر سے گہری اداسی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس کی مسکراہٹ جو چہرے پر خوشی کی علامت تھی، لیکن آنکھوں میں ایک بے چینی چھپی ہوئی تھی۔ جیسے ہی باقی سب اساتذہ آپس میں مشغول ہوئے، ایان نے ایک خاموش قدم بڑھایا اور ندا کے قریب بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر وہی متفکر نظر تھی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہ رہا ہو مگر مکمل طور پر سمجھ نہ پا رہا ہو۔ ایان نے نرمی سے، مس ندا، آپ کی کامیابی پر دل سے مبارکباد۔ آپ نے واقعی کچھ حاصل کیا ہے، مگر یہ جو آپ کی آنکھوں میں چھپی ہوئی گہری خاموشی ہے، کیا وہ خاموشی ہے یا کچھ اور؟ ندا نے سر اٹھا کر ایان کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے ہچکچاہٹ آئی، جیسے وہ اپنے دل کی باتیں کسی کے سامنے رکھنا نہیں چاہتی، مگر پھر کچھ سوچ کر اس نے بات شروع کی۔ ندا گہری سانس لے کر، شکریہ ایان، لیکن یہ سب میری خوشی نہیں ہے۔ میں نے جو کچھ حاصل کیا ہے وہ سب میری محنت کا نتیجہ ہے، لیکن اندر سے میں کبھی خوش نہیں رہی۔ ندا کی آواز میں گہرا دکھ تھا۔ میرے والدین نہیں ہیں اور میں ہمیشہ اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتی ہوں۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے یہ سب کچھ صرف دکھاوے کے لیے ہے۔ میں نے دنیا کو دکھایا ہے کہ میں کامیاب ہوں، لیکن میں خود اپنی کامیابی کی پوری طرح سے محسوس نہیں کر پاتی۔ ایان چپ رہا۔ اس نے ندا کی باتوں کو دھیان سے سنا اور پھر آہستہ سے کہا، ایان، لیکن آپ کی آنکھوں میں وہ طاقت ہے جو بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے۔ آپ نے سب کچھ خود کیا، آپ کو اس پر فخر ہونا چاہیے۔ ندا ہنس پڑی، مگر اس کی ہنسی میں ایک تلخی تھی۔ ندا، شکریہ ایان، لیکن آپ کو نہیں پتہ، یہ طاقت بھی کبھی کبھی بوجھ بن جاتی ہے۔ میں نے ہمیشہ سب کچھ خود کیا ہے، اب مجھے لگتا ہے کہ میں نے کبھی کسی کے لیے کچھ نہیں مانگا، شاید اسی لیے خود کو بھی مکمل نہیں سمجھ پاتی۔ سو گائز، ہوپ سو آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پلیز اسے لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور کمنٹ بھی کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ سو اللہ حافظ۔